کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے پوری دنیا خرید لی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ روحانی تحریک کے معزز دوستو، میں ہوں عبد المجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی لے کر آئے ہیں جس نے پوری دنیا خرید لی مگر پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس حیرت انگیز حقیقت کو۔ دنیا ہمیشہ سے انسان کو اپنی چمک دمک سے دھوکہ دیتی آئی ہے۔ فرعون، قارون، ہٹلر یا جدید زمانے کے ارب پتی لوگ سبھی نے سوچا کہ وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن کیا دنیا کو خرید کر بھی کوئی مطمئن ہوا؟ ایک شخص جس نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن کھو دیا۔ یہاں ہم ایک علامتی کردار یعنی خیالی لیکن سبق آموز کہانی بیان کریں گے۔ ایک شخص جو غربت سے اٹھا اور دنیا کی ہر چیز خرید لی، دولت، گاڑیاں، جائیداد، طاقت، شہرت اور سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کی زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان کہاں تھا؟ ایک دن جب وہ اپنی دولت کے انبار پر بیٹھا تھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا اور اس کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی۔ یہ حدیث اور قرآن ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنہوں نے حقیقت میں دنیا کو پایا لیکن آخرت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سب سے زیادہ عاجز بندے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے امیر صحابی تھے، لیکن ان کا دل دنیا سے جڑا نہیں تھا بلکہ آخرت کے لیے کام کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھی جیت لی اور آخرت بھی۔ آج کا سبق، کیا ہم بھی دنیا خریدنے کے پیچھے ہیں؟ آج ہم بھی دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، بڑی بڑی گاڑیاں اور عالیشان گھر ہی ہماری زندگی کا مقصد بن چکے ہیں، لیکن کیا یہ سب ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کیا ہم وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو اس شخص نے کی جس نے دنیا خرید لی لیکن پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کمائیں لیکن اس کے غلام نہ بنیں۔ دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں اور صدقہ کریں۔ اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری بنائیں۔ اپنے مال کو عیاشی میں ضائع کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کریں۔ قرآن اور سنت کو زندگی میں شامل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دنیا کو خریدنے کی دوڑ ہمیں کبھی بھی خوشی نہیں دے سکتی جب تک ہم اسے آخرت کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج سے عہد کریں کہ ہم صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرو جو دنیا کو تیسرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آمین۔